اللہ کسی کو بھی عذاب قبر میں مبتلا کر سکے، کسی کو بھی۔ شرح الصدور میں ساتھ ساتھ کتابوں کے نام بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ بات بڑی نازک کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سمجھنا کہ میں وہ ذمہ داری ان پر ہے جنہوں نے لکھا ہے، میری حیثیت ناقص ہے۔ شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اب دل کے کانوں سے سننا، ایک صحابی کہتے ہیں، غالباً حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بقیع گیا۔ مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے اس کو بقیع کہتے ہیں، جنت البقیع، شاید اسی نسبت سے آپ نے جو وہ یہ کانفرنس کا نام بھی رکھا بقیع۔ اللہ نصیب کر دے بقیع، آمین آمین سب کو، آمین۔ جن کے نصیبیں ہیں پھر نصیبیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ میں قبرستان گیا بقیع میں، تو میں نے دیکھا کہ حضور کہہ رہے اوف 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 اوف، مجھے ایسا لگا کہ حضور مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا حضور مجھے کچھ کہنے کا، نہیں تجھے نہیں کہہ رہے ہیں، ایک قبر والے کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کو جہنم کی آگ کی زرہ پہنائی گئی۔ رسول اللہ کے دور کی بات، اللہ کے رسول کے دور کی بات، آقا کے دور، کیا فرمایا؟ اس کو جہنم کی زرہ، آگ کی زرہ اس کو پہنائی گئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آگ کی زرہ کیوں پہنائی گئی؟ تب آقا فرماتے اس کو میں نے ایک مرتبہ زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا۔ دل کے کانوں سے سنیں، عذاب قبر کی بات میرے بھائیوں، یہ کوئی بول پھر کہہ رہا ہوں، اس کو سیریس لینا۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں امام سیوطی کے حوالے سے۔ امام سیوطی کون؟ امام احمد رضا محدث بریلوی سیدی اعلیٰ حضرت جب بھی فتاوی رضویہ میں امام سیوطی کا نام لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی۔ یہ بیک وقت مفسر بھی قرآن کے، مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ انہوں نے کم و بیش 70 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خود فرماتے ہیں کسی مسئلے میں مجھے اشکال ہوتا اور وہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں ڈائریکٹ رسول اللہ سے پوچھا کرتا، حضور رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ یہ حال ہے ان کا، امام سیوطی کا۔ وہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب شرح الصدور میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے اوف اوف کہا، تو جو صحابی ساتھ تھے انہوں نے کہا حضور مجھے کہنا چاہتے، کہا نہیں، اس قبر والے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو آگ کی زرہ پہنائی گئی ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ تو کہا میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا، یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا تھا، اس زکوٰۃ میں زرہ آئی تھی، زکوٰۃ کے مد میں زرہ آئی تھی، تو اس نے خیانت کرتے وہ زرہ اپنے پاس رکھ لی، اور جب اپنے پاس رکھ لی تو یہ اسی کے پاس رہ گئی، اور اب اس کی قبر میں یہ زرہ اس کے لیے آگ کی بنا کر اس کو پہنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجیں اور وہ شخص خیانت کر جائے زرہ کے معاملے کو لے کر، پھر کہتے ہیں امام سیوطی لکھ رہے ہیں اس کو ذمہ دار وہ میں ناقل ہوں، آپ بتائیں میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ لوگوں کا پیسہ لے کر ہڑپ کر کے حاجی نمازی بننے والوں، لوگوں کا غصب کر کر کے ادھر ادھر بھاگ جا کر کے پھر چند دنوں کے بعد نیکی کا لبادہ اوڑھ لینے والوں، کچھ لوگ تو یہ سوچتے چلو یار اس کا لے لو اس کا لے لو، دبا لو، یہ کر لو، پھر نیک بن جاؤ، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ یاد رکھنا اسلام خرد برد کا مذہب نہیں ہے۔ حضور فرما رہے کہ جس کو میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور وہ زرہ میں اس نے خیانت کی، وہ زرہ آگ کی بنا کر اس کو پہنا دی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم تو کیا کیا کر رہے ہیں، کوئی موبائل چوری کر رہا ہے، حتیٰ کہ چوری کا کام مسلمانوں کے درمیان اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب مسجد میں بھی اگر نیا کوئی لوٹا لا کر کے آدمی رکھتا ہے تو مسجد کا مؤذن اس کو بھی زنجیر سے باندھ کر کے رکھتا ہے، یعنی کہ کہیں یہاں کا لوٹا چوری نہ ہو جائے۔ کوئی مٹکے کے پاس پانی رکھتا ہے مسجد میں تو وہ گلاس بھی زنجیر سے باندھ کے رکھا جاتا ہے، گلاس بھی چوری نہ ہو جائے۔ جس قوم کی اخلاقی حالت اتنی گر جائے وہ قوم عزت اور وقار کے ساتھ زمین پہ کیسے جی سکتی ہے؟ مسلمانوں ہم ہی تھے شاہ جہاں کے دور میں جب برطانیہ حکومت نے ہندوستان کی سرزمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور شاہ جہاں کی حکومت میں دیکھو کہ ہندوستان کی رعایا کا کیا حال ہے، تو وہ جو رپورٹ لے کر کے گئے تھے انگلستان، یہ کہا کہ شاہ جہاں کی حکومت میں ہم نے دیکھا
کہ روڈ پر ہم نے نہ کسی کو بھیک مانگتے دیکھا اور نہ روڈ پر ہم نے کسی کو چوری کرتے دیکھا. یہ اپنی حکومت میں اس ہندوستان کا حال تھا. کلمہ پڑھنے والوں کی حکومت میں نہ راستے پہ کوئی چوری کر سکتا تھا, اللہ اکبر, نہ راستے پر اللہ اکبر کوئی بھیک مانگ سکتا تھا. لیکن اللہ اکبر, آپ اندازہ کریں یہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں نے ماحول بنایا تھا. اور آج ہم خود چوری کریں, اگر جلسوں میں بھی جاتے ہیں, مزارات پر بھی جاتے ہیں, مسجد میں بھی جاتے ہیں, اور کسی کو اعلان کرنا پڑتا ہے جیب کتروں سے ہوشیار رہے. مسلمانوں کے جلسے میں جیب کترے کیوں؟ مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر موبائل چور کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان صرف زبان کا مسلمان بنے ہو, کلمہ زبان سے پڑھے ہو, دل میں کلمہ کہاں ہے, ذہن میں کلمہ کہاں ہے, کلمے کے افکار کہاں ہے. اقبال نے اسی کو رونا روتے تو کہا تھا, خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, عقل نے کہہ دیا, خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. اس دنیا کے اندر جو چاہے کر لو, لیکن ایک دن قبر ہے, قبر, اور قبر کا عذاب بڑا دردناک ہے. جانتے ہو, آئیے آپ کو ایک بات اور بتاؤں عذاب قبر کے حوالے سے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک نیک آدمی, ایک متقی آدمی مر گیا, جس کو لوگ متقی سمجھتے تھے, پرہیزگار سمجھتے تھے. اس پھر کہتا ہوں, اگر اللہ عبادت کی توفیق دے تو دیر ہوشیار نہیں بننا, اس لیے کہ لوگوں کا نیک کہنا کوئی کام نہیں. جب تک کہ قدرت نیک ڈکلیئر نہ کرے کچھ نہیں, لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں. لوگ جس کو نیک اور متقی سمجھتے تھے وہ مر گیا. جب مر گیا تو عذاب قبر کے فرشتے قبر میں آئے, کہا ہم تجھے 100 کوڑے ماریں گے. اس نے کہا کیوں مارو گے مجھے, میں تو نیک تھا نا, میں متقی پرہیزگار تھا, تم مجھے 100 کوڑے کیوں مارو گے؟ تو کہا اچھا ٹھیک ہے 100 نہیں تو 50 ماریں گے تمہیں. توجہ کیجئے, عذاب قبر 50 ماریں گے تمہیں. اس نے کہا 50 بھی کیوں مارو گے, میں تو نمازی بھی ہوں, حاجی بھی ہوں, عمرہ بھی کرتا تھا, قرآن بھی پڑھتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, پھر تم مجھے کیوں مارو گے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے 10 مارتے ہیں. پھر 10 بھی کیوں مارو گے تم مجھے, میں نے کیا غلطی کی, میں نیک تھا, پرہیزگار تھا. کہا اچھا ٹھیک ہے متقی جی, پرہیزگار جی, ایک ہی ماریں گے تمہیں. اب ایک سے کم تو ہو نہیں سکتا تھا. جب ایک کوڑا مارنے کی بات کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایک مار لو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک کوڑا فرشتے اس کو ماریں گے تو اس کی پوری قبر میں جہنم کی آگ بھڑک اٹھے گی, ایک کوڑے سے, ایک کوڑے سے, اور اس کا پورا جسم ذرے ذرے میں تبدیل ہو جائے, ایک کوڑے سے. اللہ کے بندو, اللہ رب العزت کے عذاب پہ غور کرو, اپنی آخرت کا خیال کرو, اپنے آپ پہ رحم کرو. ہم میں کوئی نہیں ہے میرے بھائی جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. ہم میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو اٹھانے کی طاقت رکھے, کوئی نہیں ہے. ایک کوڑا اس کو مارا گیا, اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھے گی اور اس کا جسم ذرے ذرے میں تبدیل ہو جائے گا. پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ جب تک چاہے گا آگ بھڑکتی رہے گی, اس کا جسم اس حالت میں رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی دے گا اور اس کا جسم جمع کرے گا. تو فرشتے اس سے پوچھیں گے بتائے ہم نے تجھے یہ عذاب کیوں دیا, ایک کوڑا تجھے کیوں مارا؟ اس کی 2 وجہ. نمبر 1 کہ تو نے ایک مرتبہ بے وضو نماز پڑھا تھا, بے وضو نماز پڑھنے کی وجہ سے تجھے ایک کوڑا مارا. نمبر 2 ایک مظلوم آیا تھا تیرے پاس فریاد لے کر میری مدد کر, تو نے اس مظلوم کی مدد نہیں کی, اس لیے ہم نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا. آپ سے پوچھتا ہوں, اتنا نیک, اتنا متقی, اتنا پرہیزگار, اور اس کو ایک کوڑا مارا گیا تو یہ, اور کیوں مارا گیا؟ کیونکہ اس نے وضو نہیں کیا تھا. آپ ذرا علماء کے پاس آ کے پوچھو کتنوں کو وضو کرنا آتا ہے, کتنے لوگ صحیح وضو کرتے ہیں. اور نمبر 2 کوئی مظلوم آ کر کے کہتا ہے میری مدد کرو, اور اس نے مدد نہیں کی, نیک ہو کر, متقی ہو کے, پرہیزگار ہو کر, ایسا کوڑا پڑا کہ پوری قبر آگ سے بھر گئی اور جسم ذرے ذرے میں تبدیل ہو گیا. اگر کوئی مظلوم کی مدد نہ کرے تو نیک ہو کر اس کی قبر میں یہ اس پر عذاب آئے تو جو لوگوں پہ ظلم کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ عذاب قبر اس پر کیسے مسلط کیا جائے گا؟ اور تو اور جو پڑوسیوں پہ ظلم کرے, اور تو اور جو گھر کی بیوی پہ ظلم کرے. آج پوچھتا ہوں ذرا سروے کر لو, کتنوں
کی بیویاں ان سے خوش ہے, کتنوں کی بیویاں ان سے راضی ہے. عورتوں کو باندی بنا کے رکھا ہے, عورتوں کو کنیز بنا کے رکھا ہے. اللہ اکبر, سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں. اللہ اکبر, میکے سے لیٹ آئے تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں. اگر جہیز کچھ کم لے کر کے آئی ہے تو رات دن اس کو ٹارچر کرتے ہیں. تیری ماں نے دیا کیا, تیری ماں نے دیا کیا,